حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3805۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، اعمال کے میزان میں بھاری ہیں، رحمان کو پیارے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں، پاک ہے اللہ عظمتوں والا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3806۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر ان کے پاس سے گزرے تو وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھیں۔ جب دن چڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو وہ اسی طرح ذکر الہی میں مصروف تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے یہ 4 کلمات 3 بار کہے ہیں جو تمہارے کیے ہوئے ذکر سے ثواب میں زیادہ یا فرمایا وزن میں زیادہ ہے۔ سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ رضا نفسی، سبحان اللہ زینت عرشی، سبحان اللہ مداد کلماتی۔ میں اللہ کی تسبیحات کرتا ہوں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، میں اللہ کی تسبیحات کرتا ہوں اس کی ذات کی خوشنودی کے مطابق، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کے عرش کے وزن کے برابر، میں اللہ کی تقدیس کرتا ہوں اس کی تعریف کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3808۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی تسبیح، سبحان اللہ، تحلیل، لا الہ الا اللہ اور تحمید یعنی الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ان کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ۔ وہ اپنے کہنے والے کا یعنی اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3809۔